اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، اس میں ہم کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں، مگر ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ذرا خصوصی اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت بھی جو ہے وہ تشریف فرما ہے، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر چونکہ کچھ نئے ناظرین جو کہ ہمیں نیا اس وقت جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے میں ان کا تعارف کراتا چلوں گا۔ وہ ہیں جناب سید علی شان حسین صاحب۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل گریجویشن کیا، اور آپ نے پنجاب یونیورسٹی ہی سے ایم سیاسیات میں ڈگری حاصل کی اور قانون کی ڈگری حاصل کی، اور آپ حکومت پاکستان کے اندر اور باہر کے دونوں کے معاملات کو بخوبی جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے پنجاب ہی کے ایک سرکاری محکمہ تعلقات عامہ میں تقریباً 11 سال اعلیٰ عہدوں کے اوپر خدمات انجام دی، اور آپ شاعر بھی ہیں، اور آپ کے 2 مجموعے کلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں شائع ہو چکے ہیں۔ تو جناب آج کے مہمان بھی جو ہے وہ ہیں، اور عنوان دونوں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ٹیلی فون لائنز جو ہے وہ کھول دی جائیں گی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ پروگرام کا ٹاپک ہے پاکستان میں دہشت گردی۔ تو چلیں گے اپنے معزز مہمان جناب سید علی شان حسین صاحب کی طرف۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین و ناظرات، میں جناب علی موسوی صاحب آپ کا اور عوام کا مقبول ترین ٹیلی ویژن ہدایت ٹیلی ویژن کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو آج اس پروگرام میں نہایت اہم موضوع کے ساتھ پاکستان اور دہشت گردی کے لیے مجھے منتخب کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے جتنا علم ہے، میں جس قدر جانتا ہوں، یہ ناچیز آپ کے سامنے پیش کریں جناب۔ بہت شکریہ، اور آپ تشریف لائے، جو کہ ہم بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا۔ تو ہم پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کریں گے، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی۔ تو ہم قبلہ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں آپ چونکہ اس وقت ایک سرکاری اہم عہدے کے اوپر خود فائز تھے، تو وہ کیا پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کب اور کیسے شروع ہوئی، اس کا کیا پورا جو سینیریو ہے وہ کس طرح سے بنا؟ کیونکہ پاکستان خدا کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا، ہندوستان سے مطلب لوگ وہاں پر مختلف جو مذاہب تھے ان سے جان چھوڑا کر اپنے لیے ایک مملکت بنا کر آئے تھے، اور یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان تمام معاملات میں اسیر ہو گئے۔ تو یہ کس طرح سے یہ وائرس اور یہ کینسر جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا؟ میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ خود وہاں پر ایک سرکاری عہدے پہ تھے تو آپ بہت بہتر جانتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس پر روشنی ڈالیں۔ علی بھائی، اس طرح ہے کہ خداداد مملکت پاکستان ایک نہایت ہی خوبصورت تحفہ تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس تحفے کو نہایتی احتیاط سے، نہایتی احسن طریقے سے سنبھال کے رکھتے، اور اس کے ذریعے خدمت اسلام کرتے، اور پوری دنیا میں اسلام کا اور مسلمانوں کا نام روشن کرتے۔ ہوا اس کے برعکس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دینی قوتیں تھیں ان میں سب سے بڑی جماعت اسلامی تھی، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بننے پر اور پاکستان بننے تک ہمارے مذہبی دوست پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ہندوستان سے الحاق چاہتے تھے، اور ہندوستان میں ہی رہ کر جو ہے وہ اسلام کی ترویج کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ان کے لیے ایک بڑا کینوس ہے جس کے اوپر بہت بڑے لیول کے اوپر وہ تشہیر اسلام کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصارت نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ایسے مواقع تاریخ میں آئے ہیں جہاں پہ ہندوؤں نے دراصل ایک پیور، ایک خالص ہندوستانی ملک بننے کے لیے جدوجہد شروع کر دی ہے، گو کہ آپ نے اپنا سیاست کا آغاز کانگریس سے کیا تھا۔ مگر تقسیم بنگال، اگر آپ کو یاد ہو کہ تقسیم بنگال کیوں ہوئی تھی، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ناظرین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سیاست کا، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں، اپنے ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ناسور سے ہم آج کل دوچار ہیں اس کی در حقیقت بنیادیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں۔ 1905 میں انگریزوں نے نہایت ہی سیدھا سادہ معاملہ تھا کہ بنگال اتنا بڑا
صوبہ تھا اور اتنا گنجان اور جنگلات سے بھرپور تھا جس میں کوئی راستہ نہیں تھا. گورنر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی پورے بنگال کا دورہ کرنے کے لیے تقریباً 5 سال درکار ہوتے تھے. وہ 5 سال میں پورے بنگال میں ایک جگہ صرف ایک ہی دفعہ جا سکتا تھا 5 سال میں. لہذا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو تقسیم کیا گیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو تقسیم دھرتی ماتا کا نام دیا اور شدت سے اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ 1911 میں تقسیم بنگال تنسیق بنگال میں تبدیل ہوئی اور بنگال کے صوبے کو دوبارہ اکٹھا کر دیا. یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں دو قومی نظریہ کا آغاز ہوتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت نے یہ محسوس کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان میں پھر علامہ اقبال شامل ہوئے، لیاقت علی خان شامل ہوئے اور دیگر احباب شامل ہوئے. مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور در حقیقت آخر 1947 میں ہم یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. جس وقت ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے اس وقت ہندوستان کو گاندھی کی صورت میں ایک نہایت ہی زبردست پولیٹیشین مل چکا تھا جو اپنے روٹس زمین پر سے رکھتا تھا، جبکہ پاکستان کے لیے جو مسلم لیگ ہے اس کے اندر زیادہ تر عمرہ اور روسا یہ احباب تھے جو ہمارے رہنما بن کے سامنے آئے. پاکستان بننے سے پہلے ان علاقوں کی صورتحال یہ تھی کہ مغلیہ دور سے ہی ہمارے بہت سارے نوابین اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں کے اوپر قابض تھے اور وہ وہاں پہ ایک قسم کی اپنی جیلیں بھی رکھتے تھے، کرنسی بھی تقریباً رکھتے تھے اور وقت بوقت جب حکومت انگلشیا کو ضرورت پڑتی تھی تو اس کو فوج اور پیسہ فراہم کرتے تھے. لہٰذا جب پاکستان بنا تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے تمام نوابین سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں اور ایک مخصوص حد تک ان کو اجازت دی گئی کہ وہ علاقہ زمین اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، باقی تمام حکومت نے لے لی اور یہاں سے ان کی ڈیموکریسی کا آغاز ہوتا ہے. جبکہ قائد اعظم نہایت مجبور تھے اپنے عمرہ اور روسا کے سامنے. ایک تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت گورنر تھے جنرل ہندوستان تھے اور دونوں پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ہی وہ بننا چاہتے تھے ایک پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم، مگر قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک سربراہ دو حکومتوں کو وہ بھی ایک دوسرے سے جب نظریاتی اختلاف رکھتی ہوں وہ نہیں چلا سکتا. لہٰذا یا آپ ہندوستان کے سربراہ بنیے یا پاکستان کے. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ نہرو کی صاحبزادی اندرا گاندھی کے بہت ہی نزدیکی تعلقات تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے، لہٰذا اس کی خوبصورتی اور اس کے جادو اثر نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کشمیر، امرتسر، بٹالہ، گرداسپور کی جو تحصیلیں پاکستان میں شامل ہو رہی تھی وہ 14 اگست کو ایک ڈیورنٹ لائن کے ذریعے ہندوستان میں شامل کروا دی، جس کے نتیجے میں 50 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور 1947 کے پاکستان میں بجائے زندہ انسانوں کے ٹرینیں بھر بھر کے جنازوں کی ہیں. یہ وہ حالات تھے جس میں پاکستان نے پنپنے کے لیے آنکھ کھولی. ایک طرف لاشیں تھیں، ایک طرف نہ فوج تھی نہ خزانہ تھا، یہ دونوں چیزیں ہندوستان میں تھی اور یہ تقریباً ہمارے حصے کا ٹوٹا پھوٹا اسلحہ اور خزانے کا سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر حصہ 2 اور 3 سال کے بعد 1950 کے قریب جا کے ہمیں ہندوستان سے موصول ہوتا ہے. اس وقت تک ہم نے کیسے سروائیو کیا؟ یہ وہ جذبہ تھا جو عام مسلمانوں کے اندر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے زندہ تھا اور پاکستان نہ صرف زندہ رہا بلکہ انہی دنوں میں 1948 میں ہمارے غیور پٹھانوں نے اور عام انسانوں نے دھاوا بول کر آدھا کشمیر ہندوستان کی اسلحہ سے لیس فوج جو کہ انگریز کمانڈروں کے انڈر کام کر رہی تھی، زیر کمان تھی، ہندوستان سے اس کو حاصل کیا. اگر اقوام متحدہ اس وقت مداخلت نہ کرتی تو آج ہم کشمیر کو حاصل کر چکے پورا کشمیر لے لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے لیے گفتگو کے لیے ہمیں ایک بہت
ڈفرینٹ پورا. اور چاہیے ہمیں آج صرف دہشت گردی کو دیکھنا ہے کہ اس کا آغاز کیا ہوتا ہے. جب پاکستان بنا اور عمرہ اور روسا جن کو عادت تھی گوروں کو انگریزوں کو اپنے نذرانہ پیش کرنے کی اور اپنے مال و دولت سے اپنے لیے سہولیات حاصل کرنے کی, ان کو ایک ایسی بیوروکریسی کا سامنا کرنا پڑا جو انگریزوں کے تحت کام کر رہی تھی اور جس میں بہت ہی مایہ ناز شخصیات وہاں سے کراچی آئیں جہاں پہ ہمارا پہلا دارالحکومت بنا. اب اس بیوروکریسی کو قابو کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا, ان سے اپنی منمانی کروانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اسے کرپٹ کیا جائے. لہذا جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا سیاسی لیول پر وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں گونا گو اضافہ نہیں کیا گیا, افراط زر بڑھتا رہا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سکڑ دی گئی. ہندوستان بننے سے پہلے ایک عام درجے کا بھی سرکاری ملازم ایک نہیں دو گھر رکھ کے چلاتا تھا, جبکہ آج یہ دور ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب تک اس کی بیوی کام نہ کر رہی ہو اور وہ گیزیٹڈ افسر ہو وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. اس صورتحال میں ہم کرپشن کی طرف بڑھے. ایک تو ہم کرپشن کی طرف بڑھے اور دوسرا ہمارے پورے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے مدرسوں نے ایک نئی صورتحال سامنے لانے کی کاوش شروع کر دی. پھر یہاں پہ تھوڑا سا نظر ڈالوں گا پاکستان سے پہلے کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت حالت یہ تھی کہ انگریزوں نے ملا کو یعنی عالم دین کو نمبردار کے تابع کر دیا تھا. پاکستان بننے سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ ہر گاؤں کے اندر 1-2 کلہ زمین, ایک مسجد اور مولانا صاحب کا وظیفہ حکومت کی طرف سے ہوتا تھا. مگر یہ تمام چیزیں عالم دین کو اس وقت دی جاتی تھی جب وہ نمبردار کی خوشنودی کے ساتھ کام کرتا تھا. اگر نمبردار کی اسے خوشنودی حاصل نہیں ہوتی تھی تو اسے نہ تو زمین سے فائدہ حاصل ہوتا تھا, نہ اسے جگہ دی جاتی تھی, نہ اسے تنخواہ ملتی تھی. لہذا وہ وہی کرتا تھا جو نمبردار کہتا تھا. صحیح. پاکستان بننے کے بعد حالت بدل گئی, مدرسات بننے شروع ہو گئے, لوگوں کے ساتھ علماء دین کا بلا واسطہ رابطہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے چندے اور اپنی مساجد اور اپنے مدرسوں کو خود چلانا شروع کر دیا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی تقسیم نہیں تھی, کوئی فرقے نہیں تھے, ایک ہی دین تھا, ایک ہی کتاب تھی اور ہم سب اس کو ایک ہی طرح مانتے تھے. یہاں تک کہ اہل بیت جن کے اندر حضرت علی الہ السلام, حضرت امام حسن الہ السلام اور حضرت امام حسین الہ السلام کے نام آتے ہیں, انہوں نے یزید تک تمام خلفائے راشدین کی جیسے بھی ہے اطاعت کی یا نہ کی, مگر ان کے خلاف کبھی علم بغاوت بلند نہیں کیا. اور حضرت علی الہ السلام نے بھی تینوں خلفائے راشدین کو مشورے دیے اور ان کی سیاست کو چاہے پسند کیا یا نہ کیا مگر وقت بے وقت ان کو گرنے سے اور اسلام کو گرنے سے سنبھالا دیتے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول خدا کے بعد اور تینوں خلفائے راشدین کے اسلام میں جو بھی انہوں نے واقعات شامل کیے تھے اسی طرح جب حضرت علی کا دور آتا ہے تو جو شریعت انہوں نے نافذ کی کہ آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا اور میں وہ تمام بدعتیں جو مجھ سے پہلے اسلام کے نام پر شامل کی جا چکی ہیں انہیں منسوخ کرتا ہوں اور اسلام کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا. اگر ہم وہاں پہ آ جاتے تو یقیناً آج یہ سب کچھ نہ ہوتا, مگر ہوا یہ کہ اس وقت کے قریش اور اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں نے اس بات کی شدید مخالفت کی اور اپنے اس وقت کے اولو الامر کی شدید مخالفت کی اور آج تک چوتھے خلیفہ کے پیرالل نظام چلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہ ابتدا ہے کہ یہ اہل تشیع نہیں بنے کہ ہم کوئی فرقہ بنے. دراصل کچھ لوگوں نے اس وقت کے خلیفہ سے بغاوت کی, اولو الامر سے بغاوت کی, اور جنہوں نے بغاوت کی انہوں نے
چوتھے خلیفہ کی اتباع کرنے سے اس کو منوان جیسے انہوں نے پہلے 3 خلفاء کی اطاعت کی تھی اطاعت کرنے سے نہ صرف انکاری ہوئے بلکہ اس کے احکامات سے بھی انکاری ہوئے جن میں معاویہ اول تھا. لہذا یہاں سے تاریخ اسلام کے 2 رخ چلتے ہیں. ایک نے تلوار پکڑ لی اور ایک نے علم کو پکڑ لیا. آل محمد کے گھرانے نے علم کا علم بلند کیا اور معاویہ اور اس کے پیروکاروں نے ظلم و تشدد کو پکڑا. اور ظلم و تشدد کے سامنے اور دولت کے سامنے ضمیر بہت جلدی بکا کرتے ہیں. جلدی اسلام کے حکومتوں نے بادشاہت کا رخ اختیار کر لیا اور آل محمد نے شہادتوں کا رخ اختیار کر لیا. یہ پھر ایک ایسا سلسلہ ہے جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے. ایک طرف دین کو تلوار کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری طرف دین کو بچانے کے لیے قربانیوں کی داستان چلی آ رہی ہے. یہی وہ داستان ہے جس کو آج ہم یہاں پہ دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں. پہلے یہ فرقہ واریت بنتی تھی یا اسلام کے نام پہ اسے کچھ بھی کہتے تھے. ان مدرسوں میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گئے, ان کو اپنی سیاست میں استعمال کرنے کے لیے, یہ شاید آپ کا ایک علیحدہ سوال ہوگا اس لیے میں ابھی سرکاری معاملات کو اس سے ٹچ نہیں کر رہا. مین چیز یہ کہ چونکہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے شروع سے لے کے اس کی مطلب باقاعدہ ایک تمہیدی گفتگو فرمائی کہ یہ معاملہ آ کے کہاں تک, مطلب اس کا محرک کیا ہے. اس کا محرک یہ کہ انسان, ایک تو ان کے اوپر پریشانی ڈالی گئی ہے چونکہ ایک اس حساب سے جو فیملی رن کر سکتا ہے انسان, خوشحال گھرانہ وہ نہیں ہے, تو اس کو کرپشن کے لیے تو موقع فراہم کیا گیا ہے. دوسری چیز چونکہ ایک طرف سے پیسہ, پاور اور آشرواد اور اس میں بیرونی قوتیں ساری مداخل, تو یہ وہ محرک بنائے کہ پاکستان میں لوگ بآسانی خریدے جا سکتے ہیں, چاہے وہ منسٹرز ہوں چاہے وہ نیچے لیول پہ کام کرنے والے ہوں. مطلب جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ بگ کیس میں جانے شروع ہوئے. تو مطلب یہ شروع پاکستان میں جو ہے وہ کب سے ہوئی, اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ جی, اس کا نقطۂ آغاز یہی ہے کہ اس کی بنیاد تو اسی دن پڑ گئی جب 1947 میں نمبردار کے کنٹرول سے عالم دین مدرسہ امام مسجد نکل کے اس کا رابطہ بلا واسطہ عوام سے ہو گیا اور اس کو چندہ بذریعہ نمبردار کے بجائے سیدھا عوام سے ملنا شروع ہوا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی شریعت بنا لی اور پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا. اچھا, تھوڑا سا اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر دیکھیے کہ کیا حال ہے. برطانیہ عظیم ترین قوت تھا, اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. برطانیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس کے حکومت کے دوران سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اس کے کسی نہ کسی وقت حصے میں سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب سے چمکتا تھا. اس نے جرمنی کے ساتھ مقابلے میں اس قدر قربانیاں دی, اس قدر اس کے لوگ وہاں پہ مارے گئے, تقریباً 10 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے, اور تقریباً ٹوٹل 2 کروڑ کے قریب دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں انسان قتل ہوئے تھے. یہ مغربی ممالک ہمارے ممالک کی طرح نہیں ہیں. اس وقت بھی پاکستان, ہندوستان کی مجموعی آبادی تقریباً پورے یورپ سے بڑی تھی. پاپولیشن ہماری ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے, ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. یہاں پہ پاپولیشن کا بہت کنٹرول تھا, لہذا وہ ہمیں 2 کروڑ انسان تھوڑے سے لگتے ہیں, لیکن ان 2 کروڑ انسانوں نے پورے یورپ کو خالی کر دیا تھا. اب ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا, اور جو انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے ہندوستان کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا تو یہ کل کو ایک بڑا عفریت بن کے ہمارے ہی اوپر آ کے ہمیں ہی آنکھ دکھانے کا. کیونکہ واحد آپ دیکھ لیجیے تاریخ اٹھا کے کہ ہندوستان نے غلامی قبول نہیں کی. انگریز نے پورے مڈل ایسٹ کو, افریقہ کو, ہر جگہ غلام بنایا تھا, مگر ہمارے جب وہ وہاں پہ آیا تو اس نے آخر تک بادشاہ کو سامنے رکھا تھا. حکم بادشاہ کا, ارادہ کسی اور انگریز کا. یہ منادی اعلان کیا کرتا تھا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں لیکن حکم کمپنی بہادر کا لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے بادشاہت کی آڑ میں حکومت کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت حکومت کی, بادشاہت کے بھی تحت حکومت نہیں کی.
بہت ہی خوبصورت جو ہے مفید گفتگو آپ سے جاری ہے. ہمارے پاس اس وقت ایک مختصر سا جو ہے وہ بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی اوپن کریں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک.